پی ٹی آئی نے ایک بڑا مارکا مارا ہے اور ایک اور بڑا مارکا مارا ہے. نواز شریف کی سیٹ ہم نے جیت لی ہے اور نواز شریف ہار گیا. شہزادہ گستاخب وہاں سے ہمارے ایم این اے بن گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ الیکشن کمیشن میں سے ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ہوا ہے کہ وہاں سے سلمان اکرم راجہ کی سیٹ بحال ہو گئی ہے اور اون چودھری کا نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا. آپ سب کو مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہلو پاکستان میں فسطائیت جاری ہے، دوسری طرف سے پسپائی جاری ہے جو پی ڈی ایم ٹو حکومت لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا جو کشمیر کا ایک خطہ ہے اس کے قوانین پاکستان میں لاگو ہو سکتے ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن ہے جو اے جے کے کا وہ پاکستان میں کسی کے وارنٹ نکال سکتا ہے اور کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو سی ایم ہیں نامزد یہاں پاکستان میں جب ساری جگہ مقدمات درج کرنے کے بعد کسی کی انا کو تسکین نہیں پہنچی تو وہ آخری یہ ہے کہ ایک جو ٹیریٹری ایسی ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے وہاں سے وارنٹس نکلوائے گئے. اور دوسرا یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس وقت بڑے بے چین ہیں کہ مینڈیٹ ان کا چوری ہو رہا ہے اور اس پہ باقاعدہ مقدمے بازی کرنی چاہیے اور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ باتیں میں نے بھی کہی ہیں اور کنفیوژن اور فرسٹریشن اس میں سے نکالنے کے لیے جو اسمبلی میں گئے لوگ ان کو بولنا چاہیے. یہ بہت زوردار طریقے سے مطالبہ آ رہا ہے، اس پہ میں بات کروں گا. اور ووٹ کی جو عزت ہے وہ مینڈیٹ تھیف جو ہیں، جو الجزیرہ نے مینڈیٹ تھیف ان کو کہا ہے. اور تھیف کون ہے؟ شریف ہیں. اور شریف کتنے ہیں؟ آپ تو بہت سارے شریف ہیں. میں شریفوں سے بھی بات کروں گا. اور نواز شریف جو مائنس ہو گیا وہ اور ایک اور آپ پہ ایسا بم گرا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں. جو گیس کی قیمت ہے وہ ایک جگہ 100% اس میں اضافہ ہوا، ایک جگہ 300% سے 900% تک اضافہ ہو گیا. یہ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا، اور یہ نگران کا شیطان فیصلہ ہے. اور کیا سب سے پہلے آپ آئیے مینڈیٹ کی جانب. جو سب سے بڑا سوال ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے کروڑوں لوگوں کے جو ووٹ پڑے ہیں ان سے جو منتخب ہونے والے ہیں ان کو مختلف ہتھ کنڈوں سے اور ہیلے بہانوں سے، لیکن یہ جانے کا کوئی بھی بہانہ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق ان کے خلاف جو ہی پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی کارروائی شروع کی جائے گی. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کیا لگا ہوا ہے، پوری پاکستان کی ریاست کر کیا رہی ہے. ساتھ والے ملک میں جو مودی ہے وہ گیا ہے 4 اسلامی ملکوں کے ساتھ، اس نے جا کے معاہدے کیے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. ہم نے اسی رات کو جس وقت وہ لوگوں سے بات کر رہا تھا ہم نے اپنے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے، اپنے لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے، ہم نے اپنے لوگوں کے کنیکشن کاٹنے کے لیے 100% ایک سلیب تک جس کو پروٹیکٹڈ کہتے ہیں اور 300 سے لے کے 900% تک اضافہ کر دیا ہے گیس کی قیمتوں میں. اچھا یہ دوسرا یہ ہے کہ سارے مسائل اس وقت ریاست کے اور سارے ادارے ریاست کے اور ساری طاقت ریاست کی اور سارا فوکس ریاست کی، کیا اس ریاست کے لوگ ہیں؟ آنسر وڈ بی نو. تو ایسے میں ریاست کے لوگوں کو یہ آواز بلند کرنی پڑے گی مجبوراً کہ ان کے لیے، اور بلند ہو رہی ہے بہت ساری جگہ پہ، کہ ان کے لیے جو ریاست ہے اس کے ساتھ ایک نیا جس کو کہتے ہیں عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ وہ کیا جائے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. تو کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا ہمیں اور کوئی رستہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اور کوئی اپائے کرنا پڑے گا، کوئی علاج کرنا پڑے گا. جو چند لوگ ہیں، صرف 35-50 لوگ ہیں جو کروڑوں لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ اس وقت اس کے اوپر ڈکیتی کر رہے ہیں اور جو آپریشن رد و بدل ہے اس کے ذریعے سے فسطائش اپنی نیکسٹ لیول پہ جو فیشزم ہے وہ پہنچ چکا ہے. اچھا اس میں جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے جن لوگوں کو اب ہم نے کیا ہے نامزد، ایک ہم نے اسپیکر جو پروونشل اسمبلی آف کے پی ہے اس کو نامزد کر دیا ہے. دوسرا ہم نے ساتھ ہی جو پہلے نامزد کیا تھا علی امین گنڈاپور کو ایز چیف منسٹر، اور جو تیسرا کیا گیا وہ ہے عمر ایوب ہے ہمارے جو جنرل سیکرٹری تھے، اب آج کل وہ چیف آرگنائزر ہے. اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخاب بھی ختم کر دیا تو ان کو ہم نے نامزد کیا وزارت عظمیٰ کے لیے. اور مختلف جگہوں سے جو معاملات ہیں ان کو ہم قابو کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں اس وقت وہ چل رہی ہیں تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری نہ ہو سکے. اب یہ جو اب جب علی امین کی میں بات کر رہا تھا تو ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں اور 4 صوبوں میں بلکہ اسلام آباد شامل کریں تو 5 یونٹس میں علی امین کے خلاف مقدمات بنے تھے اور بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے اس دوران توہین آمیز سلوک کرنے کے لیے ان کے بال کاٹے گئے، ان کا اولیاء تبدیل کیا گیا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں. یہ کتنی بڑی ایٹمی ریاست ہے
کہ جس کے پاس لوگوں کے ساتھ اس وقت جو گورنمنٹس بٹھائی گئی ہیں 5، اس کا کوئی کام اور نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو فتح کر کے دکھا دے. اور یہ جو معاشی طور پہ بربادی ہے جس کے پاس اب دن رہ گئے، گھنٹے رہ گئے بلکہ گن کے، اس حکومت نے یہ گیس کی قیمتوں میں آدھی رات کے بعد اضافہ کیا. لیکن اس سارے کے باوجود ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور اس سارے کے باوجود انشاءاللہ العزیز راستہ کھلے گا کہ مجھے یقین ہے کہ راستہ یہیں سے نکلے گا، یہاں سے نکلنے والا ہے راستہ انشاءاللہ جلد یا بدیر یہیں سے نکلے گا. اب جہاں تک ووٹ کی عزت کا سوال ہے اس کے 3 آپ بڑے ڈینومینیٹرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ نواز شریف مائنس ہو گیا. میں نے مسلسل یہ موقف اپنایا ہوا تھا کہ جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں نواز شریف موجود نہیں ہے بطور وزیر اعظم، اور اب اس کا بھائی اس کو آگے کیا گیا. اب یہ شریف کتنے بڑے شریف ہیں. نواز شریف کہتے ہیں نا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، 4 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. ایک دفعہ اس کو نکالا گیا تھا، پھر سہولت کاری ہوئی جسٹس نسیم حسن شاہ گروپ کے ججز کی اور انہوں نے چیف جسٹس کو ہٹایا تھا، اور یہ وہ ججز جو تھے انہوں نے نواز شریف کو بحال کیا تھا. اس لیے 4 دفعہ وہ آ چکا ہے اور 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رہ چکا ہے. 6 دفعہ وہ اقتدار میں یعنی آ چکا ہے. جو پنجاب کا اکیلے وہاں سے اتنے ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے جو نکلتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے پورے پاکستان میں پرائم منسٹر بنا سکتا ہے. تو اس لیے کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں کر رہا، اس کو اس پرسپیکٹو میں جس میں میں نے ڈالا ہے وہ پرسپیکٹو آپ سامنے رکھ کے پرسپیکٹو کو دیکھیے گا. اب اگلا جو شہباز شریف پہ آپ آ جائیں، وہ کہتے ہیں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا. 2 دفعہ نہیں رہا، سلمان نے ایز گورنر اس کو ہٹایا تھا اور وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ. اس کے بعد ججوں نے سہولت کاری کر کے جوڈیشل طریقے سے اس کو پارلیمانی عہدہ جو تھا وہ واپس کر دیا دوبارہ. اتنا بڑا اس کو ایک NRO ملا تھا. تو وہ 6 دفعہ اس کی اور 3 دفعہ اس کا جو اقتدار تھا صوبے میں، یہ 9 دفعہ. 1 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. 10 دفعہ اور 1 دفعہ اس کا بیٹا جو حمزہ کوکڑی تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی داخلہ نکالنے لگے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ، قوم پہ، سرزمین پہ اور اس وطن پہ. تو وہ 10 دفعہ یہ لوگ اقتدار میں جو چیف ایگزیکٹو کے عہدے ہیں صوبے کے سب سے بڑے کے، وہ اس میں 3 نسلیں آئی ہیں، بڑا، چھوٹا اور اس سے چھوٹا. اور جو وزارت عظمیٰ ہے اس پہ 2 نسلیں آئی ہیں. اور اب جو نواز شریف کی بیٹی ہے اس کو پنجاب کا اختیار اور اقتدار دیا گیا ہے. اور آتے ہی میرے خیال میں پہلے تو وہ سارے اسکول اور کالجز گرائے گی جس کو جنہوں نے داخلہ نہیں اس کو دیا تھا، اور جس نے MBBS کا راستہ بند کیا تھا امتحان ہے، وہ امتحان بھی ختم کر دے دی کہ امتحان کی ضرورت ہے جی، بس چلن دو، جان دو. اس لیے یہ بربادی کا اس سے اچھا نسخہ جو پولیٹیکل فیبرک ہے ہمارا اس کی بربادی کا، جو ہمارا معاشی مستقبل ہے اس کی بربادی کا، جو اخلاقیات ہیں سیاسیات کی اور سماجیات کی اور ریاسیات کی، اس کی بربادی کا اس سے اچھا نسخہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا. اب ذرا میں دوسرے پہلو کی طرف چلتا ہوں. یہ حالات ہیں اس ملک میں جو بنا دیے گئے، 4 چیزوں کی طرف غور کیجیے گا. ان حالات کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی خرابی کی جا رہی ہے اور خرابی ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف ڈینائل. سیلف ڈینائل کی جس کی زندگی میں بھی اگر آ جائے تو اس کی بربادی نکل جاتی ہے. قوم کی زندگی میں آ جائے تو کیا ہوگا یہ آپ سوچ لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کوئی غریب ملک ہے. پاکستان میں لوگ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. پاکستان، وہ کہتے ہیں جی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آپ ہنڈے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آپ سیوک دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آپ سڑک دیکھ لیں. اچھا، تیسرا جو اس کا حصہ ہے یہ ترقی اور معاشیات میں آگے جانے کا نسخہ نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے کتنے خزانے میں، یہ نسخہ ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں. I don't want to repeat myself. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کو فتح کر کے ہم نے ان کے اوپر ایک حکومت مسلط کرنی ہے. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے سارے کے سارا. اور چوتھا یہ ہے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس کو میں نے کہا ہے، اب اس پہ سارا لکھا بھی جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ PDM 2 کا یہ سیزن 2 آ رہا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو سندھ میں 4تھی دفعہ گورنمنٹ دی جا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے پنجاب میں جنہوں نے ایک بھائی نے 6 دفعہ گورنمنٹ کی ہے اور جو دوسرا بھائی اور اس کا بیٹا جو ہے انہوں نے 4 دفعہ گورنمنٹ کی، یعنی 10 دفعہ صوبہ پنجاب میں وہ آئے ہیں. ان کو ہم اقتدار میں لے کے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں. یہ یاد رکھنا، قیمت بڑھانے کے نسخے ہیں سارے. کیا بڑھانے کے نسخے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قیمت. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کہتے ہیں میں اپوزیشن کروں گا. کریں نا، پہلے 2 چیزوں کی وضاحت کر دیں قوم انتظار میں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ جو وفاقی حکومت میں فیشزم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور دوسرا قوم کو بتائیں کہ آپ اپوزیشن کریں گے یا آپ کی قیمت بڑھا رہے ہیں. اور جو لوگ اقتدار میں شریفوں کو لانے کے بعد
یعنی چور آپ کے گھر میں داخل کیا جائے, اس کے بعد کہا جائے میں گیٹ پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اب میں اس گھر کی چوکیداری کروں گا, چور خود اندر چھوڑ کے. دس کی ناٹ گو آن. ایک رستہ ہے جو کھلتا ہے, آسان رستہ ہے, جس کے اوپر میں بڑا اصرار کر رہا ہوں, اور اب پاکستان پورے میں لوگ بات کرنا شروع ہو گئے. وہ یہ ہے کہ صدر اپنا اختیارات آرٹیکل 45 کا استعمال کرے. عبد المالک کیس تھا ہری پور کا, 2015 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, پریزیڈنشیل پاورز آر انفیٹرڈ. ان کے اوپر کوئی ہتھکڑی نہیں ہے, پابندی نہیں ہے کہ ان کو وزیر اعظم کی ضرورت ہو, ان کو کابینہ کی ضرورت ہو منظوری کی, یا کوئی اور پروسیجر. انہوں نے کہا انفیٹرز, یعنی فیٹرز, ہتھکڑی, پابندی کوئی نہیں ہے. یہ رستہ کھولیے, عمران خان کو کھولیے, ریلیز کانسٹیٹیوشن, ریلیز عمران خان. دیٹ ول برنگ بیک دی کنٹری ٹو دی روڈ آف پروگرس. روڈ آف پروگرس از آلویز اوپن, بٹ یو آر بلاکنگ اٹ. ڈونٹ ڈو اٹ. شریفس سو کالڈ پاکستان پائندہ. کل پھر بات کروں گا.